ہے اور لیفٹ لیگ کی طرف جو ہے وہ درد جاتا ہے اور ان کو ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جن صاحب. افتخار جی ماشاء اللہ. نام عمر، وزن افتخار شریف نام ہے میرا. تو عمر 37 ایئر ہے. تو وزن 83 kg ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی لندن سے کال کر رہا ہوں. مجھے بیک پرابلم ہے جو لیفٹ لیگ میں جاتی ہے پاؤں تک. اچھا، کتنا عرصے سے ہے؟ جی کتنا عرصے سے ہے؟ یہ 10 سال ہو گئے ہیں. اچھا، تو اس کے لیے 10 سالوں میں آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کی ابھی تک؟ 10 سالوں میں پہلے تو یہ ایسے ہی جاتا رہا ہوں، فیزیو کرواتا رہا ہوں، ٹیبلٹ کھاتا رہا ہوں. تو ابھی انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ابھی کوئی 1 ماہ ہوا ہے، اس سے زیادہ کہ جانے والے. بیک میں تکلیف ہے تو یہ کولے سے کس سائڈ پہ اوپر کتنا فاصلے پر ہے؟ جو ڈسک ہے نا وہ موو ہے. لیفٹ سائڈ کی جو ڈسک ہے نا وہ فزیوتھراپی وغیرہ بھی کروائی ہے؟ وہ بھی کرتے ہیں؟ جی وہ بھی کرتے ہیں. اچھا چلے میں انشاءاللہ. اچھا، آپ کو شوگر وغیرہ، بلڈ پریشر وغیرہ کوئی بیماری؟ ہائی بلڈ پریشر ہے ساتھ. تو اچھا، ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے؟ جی. کتنا عرصے سے؟ یہ 1 سال ہو گیا ہے ٹیبلٹ کھا رہا ہوں. اس کے پہلے تو چیک ہی نہیں کرتا تھا. تو آپ کو کیا نام ہے، طبیعت میں، خاندان میں ویسے ہی غصہ رہتا ہے؟ سب کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے یا صرف اب جا کر ہوئی ہے یا کسی کو خاندان میں نہیں ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کسی کو. باہر آنا جانا کرتے ہیں یا گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں؟ آنا جانا کرتا ہوں، باہر گھومتا رہتا ہوں، کام پہ جاتا ہوں سب. الحمدللہ. اچھا، میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. اچھا کیم صاحب، ایک اور بات ہے. یہ کسی نے نا مجھے ایک وہ درخت کے سکڑے کا بتایا تھا، وہ میتا ساک اس کو بولتے ہیں اردو میں. وہ 4 ہفتے میں نے کھائے ہیں. اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے کہ جیسے کہہ لو کہ میں جھوٹ بولتا تھا کہ مجھے درد ہے. تو اس سے مجھے کافی، لیکن وہ ابھی یہاں سے مل نہیں رہا. اس کا انگلش میں نام اگر آپ بتا دیں تو. میرا تجربہ نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے میرا تعلق علاج بالغذا سے ہے اور ماہر غذائیت ہوں. اس کے حوالے سے میں غذاؤں کی طرف زیادہ جاتا ہوں. ویسے کسی کا تجربہ ہوگا تو انہوں نے وہ کیا ہوگا. میرا اس بارے میں مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یہ اس کے حوالے سے، یا میرا کوئی تجربہ نہیں رہا. تو جنہوں نے یہ بتایا ان سے ہی رابطہ کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہتر راستہ بتائیں. اگر جس چیز سے فائدہ ہو اسے استعمال کرنا چاہیے، ضرور استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. افتخار صاحب لندن سے جو ہے 83 کا ویٹ ہے، بیک پین ہے اور لیفٹ لیگ کی طرف جو ہے وہ درد جاتا ہے اور ان کو ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ہے. دیکھیں، جب بھی بیک پین ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بیک میں پین کب ہوتا ہے کہ بس اوقات کیا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ غلط ہوتا ہے. بس اوقات کیا ہم نیچے جھک رہے ہیں، کوئی وزن اٹھا رہے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو ہم گھٹنوں کو بینڈ نہیں کرتے، ہم کمر کو بینڈ کرتے ہیں. ایک بات تو یہ باتیں جو میں کرتا ہوں یہ مفید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان لوگوں کے جن کے بیک ٹھیک ہے ابھی، تاکہ ان کے بیک میں پین نہ ہو. لیکن جو اب جن کی تکلیف ہے تو وہ تو جانتے ہیں کس طرح وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات، خاص طور پر جو بیٹھنے کا طریقہ ہے ہمارا، وہ بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں پر جو ہے نا بس اپنی طبیعت کے مطابق بیٹھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہماری جسم کے آرگن کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی یا وہاں پر اس کی وہ کتنا متاثر ہو رہا ہوگا بیٹھنے کے معاملے کو. تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارے جو ہم شوز استعمال کرتے ہیں، شوز کے استعمال میں جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. خاص طور پر ایسے لوگ جن کے بیک میں پین رہتا ہے وہ ایڑی والے شوز پہنے، یعنی کہ ان کے پنجوں پر وزن پڑے، ان کی ایڑی پر وزن نہ پڑے. جب بھی ایڑی پر وزن پڑے گا تو یہ پین اوپر تک جائے گا. اچھا، اب کیا کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ایسی تکلیف ہو تو آپ پریشان نہ ہو. آپ کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹھکور جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، پانی کی بوتل گرم کر کے وہ رکھیں. یا پھر آپ کیا کریں کہ جو دیسی طریقہ کار ہے نا وہ یہ ہے کہ ریت وغیرہ کو گرم کر لیا جاتا ہے. صاف ستھری دانے دار جو جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں ان کو اس کو جو ہے کڑھائی وغیرہ میں گرم کر دیا جاتا تھا، اس کو کپڑے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور اس سے اس جگہ کی سکائی کی جاتی تھی، تاکہ اگر اس جگہ پر کوئی نس جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے یا وہ پریس ہو چکی ہے تو وہ اس جگہ پر اس کے خون کا دوران ہو جائے. دوسرا طریقہ جو ہے حجامہ کا ہے، حجامہ بھی کروا سکتے ہیں.
تو اب یہ آپ جو بھی جو آسان طریقہ ہو آپ وہ کر لیں. اس کا آپ ٹھکور آپ اس کی گرم مساج اس کا کرنا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ اس کا مساج کریں گے 3 تیلوں کے ساتھ. تیل کا تیل، زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل، یہ 3 تیل لے لیں گے. اس کو نیم گرم کر لیں گے. ہم وزن لے لیں 50 گرام، اس کو مکس کر لیں اور اس کو نیم گرم کریں اور اس کا مساج کریں. اچھا، تیسرا کام آپ یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ میتھی دانہ استعمال کریں. میتھی دانہ آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں. یہ زبردست مفید ہے، بیک پین کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے زبردست مفید ہے. تو آپ کیا کریں، رات کو سوتے وقت یہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ رات کو سوتے وقت جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے کھا لیں. اگر آپ کو جو ہے شوگر وغیرہ ہے پھر تو آپ پانی کے ساتھ، ہلدی والے پانی کے ساتھ کھا لیں. اور اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو رات کو دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے تو پھر بھی آپ دودھ کے ساتھ نہ لیں، بلکہ آپ پانی کے ساتھ ہی لے لیں. اچھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہلدی کا والا جو پانی ہے نا، یہ آپ نے فریش ہلدی کا بنانا ہے. فریش ہلدی جو ہے بازار سے مل جاتی ہے، 3 انچ کا ٹکڑا لے کر 2 کپ پانی ڈال کر اس کو ابال لیں. اچھا، ہائی بلڈ پریشر، یا ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت مفید ہے میتھی دانہ. اچھا، دوسرا کام یہ کریں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے میں کہتا ہوں کھانے کے بعد آپ یہ 3 چیزیں استعمال کریں. سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ اور دارچینی جو ہے 3 انچ کا ٹکڑا، اس کا کوا بنا کر یہ استعمال کریں. یہ بھی بہت مفید. اچھا، اس میں 1 چمچ آپ نے دھنیا بھی ڈالنا ہے. یہ 4 چیزیں ہو جائیں گی، سونف، زیرہ جو ہے اور اس کے ساتھ دارچینی، اور آپ کا چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کے دھنیا. یہ 1 چمچ ڈال کر اس کا کہوا بنا کر کھانے کے 45 منٹ کے بعد آپ اسے پی لیا کریں. اس سے بادی وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ بلڈ پریشر بھی آپ کا کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر مجھے بتائیے گا. یہ 1 ہفتہ استعمال کریں، بلکہ آپ جو ہے 1 مہینہ استعمال کریں، پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی.